إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والإكرام وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ مثنوی شریف جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے بعد ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے. کہیں لوگوں نے اس مثنوی کو پڑھ کر، اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر اللہ تک راہ پائی ہے، اللہ کا وصال پایا ہے. جو لوگ اللہ کی جستجو کرنے والے تھے، جو لوگ اللہ کو ڈھونڈنے والے تھے، ان لوگوں کو اللہ کا وصال اس کتاب کی نسبت کی وجہ سے، اس کتاب کے واسطے کی وجہ سے ہوا ہے. آئیے آج بھی ہم علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثنوی شریف میں بڑا دلچسپ واقعہ تحریر فرمایا ہے اس کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تالاب تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک تالاب تھا، اس میں 3 مچھلیاں تھیں. ایک مچھلی عقل مند تھی، سمجھدار تھی، ہوشیار تھی، اور دوسری مچھلی ناقص العقل یعنی کم عقل والی، تھوڑی سی عقل رکھنے والی مچھلی تھی. اور تیسری مچھلی جو ہے وہ بے عقل تھی، اس کو کوئی عقل نہ تھی. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک صیاد آیا یعنی شکار کرنے والا، اور اس نے اس تالاب میں ایک جال ڈالا مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے. تو جیسے ہی صیاد نے جال ڈالا تو جو سب سے عقل مند اور ہوشیار مچھلی تھی اس نے جال دیکھا اور وہ مچھلی وہ دریا کے اس تالاب کے گہرائی میں اتر گئی. وہ اتنے گہرائی میں چلی گئی کہ جال اس تک نہ پہنچ سکا. اب یہ جو 2 مچھلیاں تھی، ایک ناقص العقل کم عقل والی اور ایک بے عقل، یہ دونوں مچھلیاں اس کے جال میں پھنس گئی. صیاد نے، شکاری نے وہ جال واپس کھینچا تو اس میں دیکھا کہ 2 مچھلیاں تھیں. تو جو ناقص العقل مچھلی تھی اس کے کم عقلی نے تھوڑا سا کام کیا، اور وہ مچھلی نے یہ کام کیا کہ وہ اپنے آپ کو اس نے مردہ بنا لیا، یعنی اس نے تڑپنا اور حرکت کرنا چھوڑ دیا اور ایک دم خاموش ہو کے پڑی رہی. تو جو شکاری تھا، صیاد تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مچھلی تو مری پڑی ہوئی ہے، مر چکی ہے. تو صیاد نے اس مچھلی کو اٹھایا اور اٹھا کر واپس سے دریا میں پھینک دیا. اور جو بے عقل مچھلی تھی وہ تڑپ رہی تھی، حرکت کر رہی تھی. تو صیاد نے اس کو پکڑا اور اس کو آگ پر بھونا، اس کے کباب بنے، اور جو ہے تو وہ اپنے جان سے ہلاک ہو گئی. اب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں اور اس سے ایک بہت بڑا نقطہ جو ہے تو لوگوں کو بیان فرماتے ہیں. آپ سنیے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آنکھ عاقل کو در دریا رسید، شد خلاص از دام و از آتش رسید رہید. فرماتے ہیں کہ جو مچھلی عقل مند تھی، جو مچھلی سمجھدار تھی، تو وہ مچھلی دریا کے گہرائی میں اتر گئی. شد خلاص از دام و از آتش رہید، تو وہ جال سے اس نے نجات پا لیا اس مچھلی نے، اور وہ آگ سے محفوظ رہ گئی. چونکہ بیگا گشت و آن فرصت گزشت، مردہ گرد و رو سوئے دریا زدشت. فرماتے ہیں جبکہ نجات پانے کا وقت نہ رہا، اور وہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا، تو وہ مچھلی جو ہے، جو دوسری مچھلی تھی، پہلی مچھلی جو عقل مند تھی وہ تو دریا کے گہرائی میں اتر گئی.
اب وہ دوسرے مسئلے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ جال میں پھنس چکی ہے تو اس نے کیا کیا، مردہ گر رو سوئے دریا زدشت، تو وہ قتل کے میدان سے بچ کر اس نے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا، جو دوسری مچھلی تھی ناقص العقل۔ فرماتے ہیں اس واقعے کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما کر ایک بات محبان خدا اور بیدار مغز رکھنے والوں اور اللہ کی جستجو کرنے والوں اور اللہ تک راستہ ڈھونڈنے والوں اور اللہ کو تلاش کرنے والوں کے لیے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، علامہ رومی ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ سنو، یہ تالاب جو ہے تو تالاب سے مراد یہ دنیا ہے، تالاب سے مراد دنیا ہے، اور جو تینوں مچھلیاں جو تھی تو تینوں مچھلیوں سے مراد یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور جو صیاد تھا، جو شکار کرنے آیا تھا، وہ شیطان ہے، اور جو وہ جال جو اس نے ڈالا تھا یہ دنیاوی لغویات ہے، دنیاوی معاملات ہے۔ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو سب سے سمجھدار مچھلی تھی جو دریا کی گہرائی میں اتر گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بندگان خدا، جب اللہ نے تم کو پیدا کیا تو سارے بندوں میں سب سے سمجھدار، سب سے ہوشیار بندہ وہ ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی کو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر موت تک ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی، اللہ کی محبت میں گزار دی، اللہ کی عبادت میں گزار دی، تو وہ بندہ سب سے سمجھدار بندہ ہے کہ جب شیطان اس کے اوپر جال ڈالتا ہے تو وہ شیطان کے جال میں نہیں پھنستا بلکہ وہ گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ جس طرح وہ مچھلی گہرائی میں اتر گئی، جس طرح وہ مچھلی سمجھدار گہرائی میں اتر گئی، وہ جال سے بچ گئی۔ تو اے بندگان خدا، تم اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دو، تم شیطان سے محفوظ رہ جاؤ، تم شیطان کے جال میں پھنسنے سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضات اور مجاہدات میں اپنی زندگی کو گزارو، اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں وقف کر دو۔ گہرائی میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی یاد الہی میں گزارو، اور پتہ ہے یاد الہی کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، اور سلیمان علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو ان کا عالم یہ تھا، ان کی شان و شوکت یہ تھی کہ آپ کے سر مبارک پر پرندوں نے سایہ کیے ہوئے تھا، پرندے آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب جو ہے اجنہ، شیاطین اور وحوش و پرندوں کا جو ہے تو ایک لشکر تھا، جن انس سب آپ کے ارد گرد چل رہے تھے، یعنی آپ اپنی پوری بادشاہت اور لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک عابد زاہد اللہ کی یاد کرنے والا وہ راستے میں کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں، اجنہ کا لشکر آپ کے پیچھے ہے، اور آپ کے دائیں بائیں جو ہیں تو مکمل جو ہے تو اونش و پرند اور شیاطین اور انسان وغیرہ سب موجود ہے۔ تو اس عابد نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے آپ کو بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عابد سنو، یہ بہت بڑی یہ دولت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی دولت وہ ہے کہ اللہ کا جو ذکر کرتا ہے تو جس کو اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو اللہ نے سمجھنا اسے سب سے بڑی دولت عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی دولت ہے، یہ سب فنا ہونے والی ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوتیں کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، یہ فانی نہیں، یہ سب باقی چیزیں۔ تو اللہ نے جسے اپنے یاد کی توفیق عطا فرما دیا، اللہ نے جسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیا، تو سمجھنا اللہ نے اسے سب سے بڑی دولت عطا فرمائی۔ یہ ہے ذکر الہی، اور اسی کی جانب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ دریا کی گہرائی میں اتر جاؤ، یعنی اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دو۔ اسی طرح حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ و رضوان اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں،
حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان، آپ کی ملاقات ایک بہروپیے سے ہوئی، اور بہروپیہ کہتے ہیں کس کو ہے جو دھوکہ باز ہو، دھوکہ دیتا ہو. تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا جس دن تم ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو جو چیز تم مانگو گے وہ چیز میں تمہیں عطا کروں گا. اب بادشاہ تھے تو بہروپیہ الگ الگ پھولیاں لے کر، لباس تبدیل کر کے، اپنے آپ کو تبدیل کر کے حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ و رضوان کے پاس آتا گیا، اور حضرت جب بھی اسے دیکھتے تو پہچان لیتے کہ تو فلاں بہروپیہ ہے. اب اس نے یہ سوچا کہ جب میں بار بار آتا ہوں حضرت پہچان لیتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، ایک پہاڑ میں بہت بڑی گفا تھی تو اس گفا میں جا کر بیٹھ گیا، اور ایک دو دن نہیں بلکہ کئیوں سال وہاں پر گزار دیا، بس اللہ کا ذکر کرتا، یاد کرتا، اور جو ہے تو زندگی گزارتا وہاں پر. نہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی کی طرف توجہ دیتا، اور ایک صوفی بن کر جو ہے تو یاد الہی میں مشغول ہو گیا. اب جب وہ عبادت کرنے لگا تو دیہاتی وہاں پر آنے لگے. دیہاتیوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا زاہد آدمی یہاں پر بیٹھا ہے، تو لوگ اس کی زیارت کو آتے. دیہاتی آئے، اس کے بعد شہری لوگ اس کے پاس پہنچے، اس کے بعد جو ہے تو بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے امیر لوگ اس کے پاس آنے لگے. لیکن اس کی ایک خاصیت تھی، وہ نہ کسی کی طرف دھیان دیتا، نہ توجہ کرتا، نہ کسی سے بات کرتا، بس نگاہیں نیچے رکھتا اور یاد الہی کرتا رہتا. جب دور دور سے لوگ آنے لگے، اس کی شہرت ہونے لگی کہ ایک زاہد آدمی فلاں پہاڑ کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ بات بادشاہ تک پہنچی خبر، حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ و رضوان تک. تو آپ جو ہے اہل اللہ کے بڑے معتقد تھے، جہاں بھی سنتے کہ فلاں اللہ کا نیک بندہ، اللہ کے ولی موجود ہے، تو فوراً ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے. تو آپ نے جب سنا تو آپ جو ہے تو اس شخص سے ملاقات کے لیے نکلے. جب آپ اس شخص سے ملاقات کے لیے نکلے تو وہ بہروپیے نے دور سے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. اس نے دور سے دیکھ لیا تو اپنی نگاہیں جھکائی، منڈی جھکائی اور مراقبہ میں بیٹھ گیا. حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ و رضوان اس کے قریب پہنچے اور کافی دیر تک ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے رہے، لیکن اس شخص نے نہ اپنی منڈی اٹھائی، نہ چہرہ اٹھایا اور نہ دیکھا. کافی دیر تک جو ہے حضرت انتظار کرتے رہے، اور بہت دیر ہونے کے بعد جو ہے تو اس نے آنکھیں کھولی اور حضرت سے اشارہ کیا کہ تشریف رکھیے، نیچے بیٹھیے. تو حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ و رضوان بڑے ادب کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں دو زانو ہو کر اس شخص کے سامنے بیٹھ گئے. وہ شخص حضرت کو تھوڑی دیر دیکھتا رہا، اور دیکھنے کے بعد فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی بہروپیہ ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں، آج میں آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا. تو حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ و رضوان شرمندہ ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں حقیقت میں تم آج مجھ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا وعدہ تھا کہ جو تم مانگو گے وہ میں تم کو عطا کروں گا، بولو کیا تمہاری آرزو ہے، تمہاری کیا حاجت ہے، کیا مانگنا چاہتے ہو. تو بہروپیہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے اب کچھ نہیں چاہیے، میں نے اللہ کی عبادت دکھاوے کے لیے کی ہے، میں نے اللہ کی عبادت صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ وقت کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. تو جب دکھاوے کی عبادت میں اتنی تاثیر ہے تو حقیقت میں جب میں اس کا ذکر کروں گا، حقیقت میں جب اس کی یاد کروں گا، اور حقیقت میں اپنے رب کو یاد کروں گا تو کیا کیا مجھے عطا نہ فرمائے گا. بس اس نے کپڑے پھاڑے اور جنگل میں نکل کر ساری زندگی عبادت میں گزاری. تو اللہ کے ذکر میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نام دکھاوے کے لیے بھی لیتا ہے تو اللہ اس کو بھی نواز دیتا ہے. تو جو لوگ اللہ کا نام بڑے اخلاص سے لیا کرتے ہیں، اللہ کا نام اللہ کی محبت میں لیا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کرتے ہیں، تو اس سے انداز لگائیے کہ اللہ کیسے کیسے مراتب ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے. اسی لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی اس سمجھدار مچھلی کی طرح ساری زندگی عبادت میں گزار دو. یہ ایک بات ہوگی. اب دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو ناقص العقل مچھلی تھی، جو کم عقل مچھلی تھی، جو جال میں پھنس تو گئی تھی
لیکن اس کے عقل نے اس کا ساتھ دیا اور وہ اپنے آپ کو اس نے مردہ بنا لیا. اور مردہ بنانے کے بعد صیاد نے جب دیکھا، شکاری نے، کہ یہ مچھلی تو مر چکی ہے، تو اس نے اس مچھلی کو اٹھایا اور واپس دریا میں ڈال دیا، تو وہ بھی مچھلی بچ گئی. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ساری زندگی عبادتوں میں گزار دے، اس کی مثال تو اس سمجھدار مچھلی کی طرح ہے، اس کی مثال اس سمجھدار مچھلی کی طرح ہے. لیکن جو لوگ اپنی زندگی عبادت میں نہ گزار سکے، جو لوگ اپنی جوانی عبادت میں نہ گزار سکے، اب ان کو بڑھاپا آ گیا. اب جو عبادت جوانی میں ہوتی ہے وہ عبادت بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی. جوانی میں انسان جو ہے اگر 2 پارے تلاوت کر لیتا ہے تو بڑھاپے میں جو ہے 5 رکوع بھی تلاوت کرنا دشوار ہوتے ہیں. اس کو جسمانی امراض لاحق ہوتے ہیں، اس کے جسم لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جسم اور جسمانیات، اس کا ذہن گرج کے جو انسانی جسم ہے وہ کمزوری کی جانب بڑھ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ناقص العقل مچھلی ہے، یعنی جو کم عقل مچھلی ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی زندگی میں جوانی میں عبادت تو نہیں کی، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچا تو اب بھی اس کے لیے ایک نجات کا راستہ موجود ہے. اب عبادت تو اس سے ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اس کو اگر اپنی نجات چاہیے اور آخرت میں اگر وہ سرخ روئی چاہتا ہے تو اب بھی اس کا کام ہے کہ وہ اپنے عقل سے کام لے. ابھی اس نے آدھی زندگی اپنی تو بے عقلی میں گزار دی، اب بھی اس کے پاس وقت ہے. اب کائے کا وقت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ دنیا سے مردہ ہو جائے. جس طرح اس مچھلی نے جال میں آ کے اپنے آپ کو مردہ کر لیا تھا، تو اسی طرح یہ شخص اپنے آپ کو گناہوں سے مردہ کر لے. یعنی اب عبادت تو نہیں ہو سکتی، تو اب کیا کرنا؟ اب گناہوں سے بچ جائے، اب گناہوں کو ترک کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے. تو جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ جائے اور اب اس کے پاس مجاہدات کی طاقت نہیں، اس کے پاس ریاضات کی طاقت نہیں، اس کے پاس جو ہے تو محنت اور مشقت کی طاقت نہیں، تو اے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ ارحم الراحمین ہے. تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، کسرے نفسی کرو گے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حقیر بتاؤ گے، تو اس دن وہ ارحم الراحمین تم پر ایسا کرم فرمائے گا کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور گناہوں کو معافی نہیں فرمائے گا، اگر اللہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتکم حسنات. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جو بندہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دے، جو بندہ ساری زندگی بدکاریوں میں گزار دے، جو بندہ ساری زندگی بدعمالیوں میں گزار دے، لیکن جب اس کا آخری وقت آئے، بڑھاپا اس کا آ جائے اور وہ اللہ کی جانب جب رجوع کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے رب ذوالجلال میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے تو میری مغفرت کرے، لیکن اے رب ذوالجلال میں گناہگار ہوں، تو تو ارحم الراحمین ہے. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کسر نفسی کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو برا بتاتا ہے اور رب پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نجات عطا فرماتا ہے. جس طرح اس مچھلی کو صیاد نے اٹھا کے تالاب میں ڈال دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے اٹھا کر جنتیوں میں ڈال دیا. تو جس کی عمر دراز ہو چکی، جو بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو ان کے لیے مجاہدات تو بڑی مشکل کی بات ہے. اب ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو فرماتے ہیں ان کے لیے یہ راستہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر بتائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گناہگار بتائے اور اللہ سے معافی تلافی کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑھاپے میں بھی اللہ ان پر کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. جیسے کہ سبع سنابل شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، میر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص تھا جو بڑا گناہگار، بدکار اور شرابی تھا. اس شخص کا انتقال ہو گیا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور نہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور نہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے. لوگوں نے اس کو دفن کیا، گھر لوٹ گئے. رات ہوئی، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے تھے
تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے سفیان، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس شخص کی قبر پر جاؤ، وہاں پر حاضری دو۔ حضرت سفیان ثوری بیدار ہوئے، اب یہ من جانب اللہ حکم تھا، اس شخص کی قبر پر گئے اور بڑے تعجب میں تھے کہ یہ تو بڑا گناہ گار تھا، رات دن نشے کی حالت میں ہوا کرتا تھا، اور اللہ نے اس کو ایسا کس طرح مقام عطا فرما دیا کہ مجھ کو بھی حکم ہوا کہ اس کی قبر پر جاؤ۔ یہ سوچتے سوچتے آپ جو ہے تو اس کے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کا کوئی ایسا عمل بتاؤ، یہ ایسا کون سا عمل کیا کرتا تھا، ایسے کون سے نیکی کیا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو ایک اعلیٰ منصب عطا کر دیا۔ تو گھر والوں نے کہا اس کے پاس کوئی نیکی نہ تھی، سارے محلے والے، سارے شہر والے سب جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی بدکار، برا اور شرابی کوئی نہ تھا۔ لیکن جو قریبی تھا اس نے بیان کیا، ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو رہا تھا، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، اے رب ذوالجلال اس پر رحم فرما، نہ جس کے پاس دنیا ہے نہ جس کے پاس آخرت ہے۔ اے رب قدیر، میرے پاس نہ تو دنیا ہے نہ میرے پاس آخرت ہے، بس رب قدیر تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ بتائیے، اس کے پاس نہ تو کوئی عبادت تھی، اس کے پاس کچھ بھی طاعت نہ تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، بلکہ اس کے پاس سارے گناہ تھے، لیکن یہ سب ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مٹا دیا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب ذوالجلال میرا تیرے سوا اب کوئی نہیں، میرے پاس تو نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ بس اس نے اپنے آپ کو رب کے سامنے حقیر بتایا، اللہ نے اسی بات کی وجہ سے اس کی مغفرت کی۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ جس طرح اس کم عقل مچھلی نے جال میں پھنس کر اپنے آپ کو مردہ بنا لیا، تو اسی طرح تم نے ساری زندگی میں گناہوں میں گزار دی۔ تو ٹھیک ہے، گناہ میں گزار دی، لیکن اب بھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر بتاؤ، اور یوں عرض کرو، اے رب ذوالجلال ہماری ساری زندگی جو ہے تو گناہوں میں گزری ہے، نہ تو ہم نے تیری اطاعت کو بجا لایا، نہ تو ہم نے تیرے فرمان کو بجا لایا، نہ تو ہم نے کوئی نیکیاں کی، نہ تو ہم نے کوئی اچھائیاں کی۔ رب ذوالجلال اب جو بھی ہوا تو ارحم الراحمین ہے، بس تو ہم پر فضل فرما دے اور اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، اور اس کے بعد جو ہے تو گناہوں کو ترک کر دو، سمجھنا تم بھی نجات پانے والے ہو۔ علامہ رومی بیان فرماتے ہیں کہ تم بھی نجات پانے والے ہو۔ اب وہ جو تیسری مچھلی تھی، بے عقل مچھلی، وہ جال میں پھنسنے کے بعد تڑپتی رہی، حرکت کرتی رہی، تو اس کا تڑپنا، حرکت کرنا، اس کی وجہ کیا بنی کہ اس کا کباب بن گیا، وہ اپنے جان سے چلی گئی، اس کو رہائی نہ ملی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ ساری جوانی عبادت نہیں کرتے اور جب بڑھاپے میں پہنچے تو بڑھاپے میں آ کے بھی غافل رہتے ہیں، تو اب ان کے اوپر عذاب قبر آنا لازم ہے، عذاب آخرت میں مبتلا ہونا لازم ہے، کیونکہ ان کے پاس وقت تھا۔ ساری جوانی ایک عقل مند کی طرح ساری جوانی عبادت میں گزارتے تو جال میں نہیں پھنستے، اور اگر کوئی جوانی میں عبادت نہ کرے تو چلو بڑھاپے میں آ کے غافل تو نہ رہے، بڑھاپے میں آ کر اللہ کو یاد کر لے، بڑھاپے میں آ کے عبادت و ریاضت کر لے، بڑھاپے میں آ کے توبہ استغفار کر لے۔ اگر بڑھاپے میں بھی اگر کوئی غافل رہے، جوانی میں معصیت میں مبتلا رہے اور بڑھاپے میں غفلت میں رہے، تو اب اس پر جہنم کا عذاب آنا لازم ہے۔ جس طرح یہ تیسری مچھلی آگ پر بھونی گئی، اسی طرح یہ شخص جو گناہوں میں مبتلا تھا اور بڑھاپے میں غافل تھا، تو یہ بھی جو ہے جہنم میں بھونا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اب اس کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یعنی اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگو، اگر تم نجات چاہتے ہو تو سب سے بہترین صورت نجات کی ساری زندگی یعنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دینا، یہ سب سے بہترین صورت ہے، جس کو تعبیر فرمایا دریا کی گہرائی میں اتر جانا۔
اور اگر تم نے غفلت کی وجہ سے اپنی جوانی میں عبادت نہ کر سکے تو اب کیا ہے؟ تو فرماتے اب بھی وقت ہے تمہارے پاس سمجھنے کا۔ یہ سارے بندگان خدا کو ہدایت فرماتے ہیں کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے سمجھنے کا، اب بھی نمازی بن جاؤ، اب بھی روزے رکھنے والے بن جاؤ، اب بھی ذکر الہی کرنے والے بن جاؤ، جس بھی عمر میں ہو، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 60 سال کی عمر کا ہے، کوئی 40 سال کی عمر کا ہے، اگر اتنے سال بھی تم نے گناہوں میں گزار دیے، لیکن اب بھی جو ہے آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، آج بھی تم اپنے گناہوں کے وطن کو چھوڑ دو، تم تکبر کے وطن کو چھوڑ دو، عاجزی انکساری میں چلے جاؤ، تم غرور اور تکبر کو چھوڑ کر انکساری اختیار کرو، تم غیبت، جھوٹ، دغابازی کو چھوڑ کر سچائی کی جانب چلے جاؤ، تم دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی جانب چلے جاؤ، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم نجات کا راستہ اختیار کر لو، اور وہ کیا ہے کہ جس عمر میں بھی تم ہو اس عمر میں گناہ کو ترک کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے لگ جاؤ، تم بھی نجات پا جاؤ۔ اور اگر تم نے اس عمر میں بھی اللہ کو راضی نہ کیا تو اب یہ یاد رکھنا کہ عذاب قبر اور عذاب آخرت تم پر لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جو ہے تو بڑی دلچسپ بات ارشاد فرماتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں فَانْتَبِهْ ثُمَّ اعْتَبِرْ ثُمَّ انْتَصِبْ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ثُمَّ اجْهَدْ تُصِبْ۔ فرماتے ہیں جاگو، فَانْتَبِهْ کا مطلب ہوتا ہے جاگو۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو غافلین جو لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں عبادت نہ کر سکے لیکن ابھی بڑھاپے کو جو پہنچ چکے ہیں ان سے بھی ارشاد فرماتے ہیں فَانْتَبِهْ، جاگ جاؤ، اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، فرماتے ہیں ثُمَّ اعْتَبِرْ، اور عبرت پکڑو، ثُمَّ انْتَصِبْ، پھر مضبوط ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور اللہ کو تم نے اپنے آپ ظاہر کر دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب ذوالجلال اب ہمارے پاس سوائے تیرے رحم و کرم کے اب کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہ کر سکے، تو اس پر ثابت قدمی اختیار کر لو۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد توبہ شکنی نہ کرو، اس پر گامزن ہو جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور سنو اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ سے یوں طلب کرو رب قدیر اگر تو نے مدد فرمائی تو ہم اپنی توبہ پر قائم رہیں گے، تیری مدد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ رب قدیر ہم نے آپ سے ارادہ کر لیا گناہوں کو ترک کرنے کا، ہم نے ارادہ کر لیا گناہوں سے دور ہونے کا، ہم نے ارادہ کر لیا نمازیں پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، رب ذوالجلال تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم گناہوں سے دور ہو رہے ہیں تو رب ذوالجلال ہمیں ایسے گناہوں سے دور فرما کہ ہم گناہوں کے نام سے بھی جو ہے تو ہمیں نفرت ہو جائے، اور جب ہم عبادت کے قریب جا رہے ہیں تو ایسی عبادت میں سرور، مزہ اور ایسا مزہ عطا فرما کہ ہم کبھی عبادت سے دور ہی نہ ہو۔ تو اس بات پر اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی امداد طلب کرو، کیونکہ دیکھیے عبادت اور عبادت کر کے اپنے حال پہ رہنا یہ ہر کسی کے کام نہیں ہے۔ ہاں یہ بڑی خاص بات ہے۔ گناہگار کا تو ایسا ہے کہ گناہگار اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے مولا، ایک قلبی بات ہے، ایک دلی بات ہے کہ عبادت گزار کو ایک یقین ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں، یقین ہوتا ہے، طاعت گزار کو ایک یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی تھوڑی کرتا ہوں، عبادت گزار کو، نیک بندے کو اپنے نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے اس کے پاس نیکیاں نہیں تو بھروسہ کس پہ کرے گا؟ تو وہ صرف رب پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے بخشا جاتا ہے۔ تو عبادت کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو تصوف کو اچھی طرح پڑھنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عبادت کرنے کے بعد کس طرح سنبھلنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک اندرونی تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں تو بخشا جانے والا ہوں، اس کے دل میں جہنم کا خیال ہی نہیں آتا، اور یہی بات اس کو جہنم کی جانب لے چلی جاتی ہے۔ تو عبادت کر کے، نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سنبھالنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔
جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا حواری ایک عبادت گزار ان کے ساتھ جا رہا تھا، پہاڑ کے نیچے سے آپ کو گزر ہو رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو 40 سال کا راہزن وہ پہاڑ پہ بیٹھا تھا، 40 سال سے راہزنی یعنی ڈکیٹی اور چوری وغیرہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ پیغمبر خدا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے تو ایک عابد کا گزر ہو رہا ہے، تو پہاڑ سے نیچے اترنا چاہیے اور ان کے ساتھ میں چلنا اپنے لیے بہتر ہے۔ تو وہ بڑی محبت سے پہاڑ پر سے نیچے اترا، نیچے اترنے کے بعد اس نے چاہا کہ وہ عابد کے ساتھ ساتھ چلوں، کیونکہ نیک بندوں کے ساتھ چلنا، ان کے پیچھے چلنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ تو اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں اس عابد کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، بس اس کے دل میں یہ خیال آیا، اور اچانک پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں نے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کی، ڈاکہ زنی کی، چوری کی ہے، تو میں تو اس لائق ہی نہیں کہ اس عابد کے ساتھ چلوں۔ بس اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے اپنے قدم پیچھے کرنا شروع کر دیا، اس چور نے اپنے قدم پیچھے کرنا شروع کر دیا کہ میں اس لائق تھوڑی کہ اس عابد کے برابر چلوں، تو اس نے اپنے قدم پیچھے لیا۔ لیکن عابد نے دل میں خیال کیا کہ یہ 40 سال کا گناہگار ہے، 40 سال سے چوری کر رہا ہے، اور یہ میرے ساتھ چلنے پہ تلا ہے، میرے برابری میں۔ تو وہ عابد نے جلدی جلدی قدم بڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اتنے جلدی قدم بڑھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے برابر چلا گیا۔ چور نے اپنے آپ کو برا سمجھا اور برا سمجھ کے اپنے قدم پیچھے لیے، اور عابد نے اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھا اور یہ سمجھ کر اپنے قدم آگے لیے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی، اے عیسیٰ علیہ السلام اس چور سے کہہ دو کہ ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اے عیسیٰ علیہ السلام اس چور سے کہہ دو ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اور اس عابد سے کہہ دو کہ ہم نے تمہاری تمام عبادتوں کو رد کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو برا سمجھا تو اللہ اسے فوراً نواز دیتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو تھوڑا بھی نیک سمجھا اسے فوراً بروں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اللہ کی خوب عبادت کرو، خوب اللہ کو یاد کرو اور خوب اللہ کا ذکر کرو، لیکن سب سے زیادہ حقیر برا خود ہی کو سمجھو کہ اگر اللہ نے کرم کیا تو ہم بخشے جائیں گے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو پھر کوئی بخش نہیں جائے گا۔ تو اسی لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کے بعد اس سے طلب کرو رب قدیر ہم تو تیری عبادت کر رہے ہیں، اے رب ذوالجلال اس عبادت کو مقبول کرنا تیرا کام اور ہم کو بخشنا تیرا کام، نہ تو ہماری عبادت کسی لائق ہے اور نہ تو ہمارا کوئی عمل کسی لائق ہے، سب کچھ تو ہے، اگر تو چاہے تو ہم بخشے جائے، اگر تو نہ چاہے تو پھر کوئی نہ بخشے جائے۔ یہ طریقہ ہے تصوف کا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی حاضری کا ایک طریقہ بیان کیا گیا۔ کوئی عبادت گزار اپنے آپ کو عبادت گزار نہ سمجھے، کوئی نمازی اپنے آپ کو نمازی نہ سمجھے، نمازیں خوب پڑھو، عبادت خود کرو، ذکر و اذکار بے شمار کرو، کیونکہ ذکر و اذکار کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، خوب عبادت کرو، لیکن خیال یہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا میں ہم سے برا کوئی، اور اگر اللہ نے قبول کیا تو ہم بخشے جائے، اگر اس نے رد کر دیا تو ہمارا کوئی پرزہ نہیں۔ اسی کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِن بِاللَّهِ ثُمَّ جَهَدْ تُصِيبْ، تم اللہ سے مدد طلب کرو اور مدد طلب کرنے کے بعد کوشش کرو۔ ایسا نہیں کہ بس اللہ سے دعا کر رہے ہو اور مانگ رہے ہو بس ہو گیا، ایسا نہیں، اس کے بعد کوشش کرو، نمازوں میں کھڑے ہو جاؤ، ذکر و اذکار میں بیٹھو، روزے رکھو، کوشش کرو، اور پھر فرماتے ہیں تصیب، تو جب تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ پھر آگے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ہی نگو فردا کے فردہ گزشت تب کلی نہ گزرت ایام کشت، فرماتے ہیں کہ اے شخص سنو، تم یہ نہ کہو کہ ہم کل سے یہ عمل کریں گے، ہم کل سے یہ عمل کریں گے، فرماتے ہیں کہ ہی مگو فردہ گزشت، تم یہ نہ کہو کہ ہم کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کیونکہ یوں تو بہت سے کل گزر گئے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں کل سے فجر پڑھوں گا،
وہ یہ نہ کہے میں کل سے ظہر کی نماز اور نمازیں شروع کروں گا. فرماتے ہیں کل تو بہت سے گزر گئے، کل بہت سے گزر گئے. فرماتے ہیں تاب کلی نہ گزرت ایام کشت، ایسا نہ ہو کہ جو کھیتی کے دن ہیں وہ تمام گزر جائے، تمہیں موت آ جائے، تم کچھ نہ کر سکو. تو کل کرنا چھوڑ دو اور ابھی سے اللہ کی عبادت اور ابھی سے بارگاہ الہی میں توبہ کر دو اور اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں توبہ کر کے پیش کر دو کہ رب ذوالجلال ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تو نے کرم کر دیا تو ہم بخشے جائیں گے. بس اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت جلد اپنا قرب عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ